السلام علیکم اسٹوڈنٹس، انشاءاللہ ابھی ہم سیکنڈ جو میل ریپروڈکٹیو ڈس آرڈر ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ہم پڑھیں گے. وہ ہمارے پاس کیئر کے اریکٹائل ڈسفنکشن کی ڈس آرڈر ہے. تو یہ ڈس آرڈر آتی ہے کہ مطلب میل اس کی قابل نہیں ہوتی ہے اور وہ اس کی سیکچولی پرفارمنس پر کی ہوتی ہے، اس کو سیٹسفیکشن نہیں ملتی. ٹھیک ہے، تو erectile dysfunction is a main inability to attain or maintain an erectile penis. ٹھیک ہے، that allows satisfactory sexual performance. ٹھیک ہے، تو پھر اس کو جو ہے مطلب erectile dysfunction لگ جاتی ہے، مطلب اس کی اتنا ایبلٹی نہیں ہوتی کہ اس اپنی جو یورترا ہے اس کو erectile ہی رکھا جائے. ٹھیک ہے، کچھ ٹائم کے لیے، تو وہ اپنا جو سیٹسفیکشن ہوتی ہے سیکچولی پرفارمنس کو وہ خراب ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس کی جو کازز ہوتی ہے اریکٹائل ڈسفنکشن کا، تو سٹریس ہو سکتی ہے، ڈپریشن ہو سکتی ہے، اور مینٹل کنڈیشن ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے جو ہے اریکٹائل ٹیشو کی مسئلہ بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اناٹومیکل جو ابنارملیز ہے میں ریزلٹ ان دا فزیکل ڈیفیکٹ وجہ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، یا کسی کنجنیٹل اسپائنل کارڈ انوملیز کی وجہ سے. ٹھیک ہے، کہ جو اسپائنل کارڈ وغیرہ کیا ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، سچ از دا اسپینا بائیفیڈا جو ہے یا اسپائنل کارڈ ٹیومر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ اسپینا بائیفیڈا جو ہے زیادہ تر فولک ایسڈ کی کمی کی وجہ سے جو ہے وہ آ جاتی ہے. اس کی جو بیک کی کمر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو میننجائٹس جو لیئر ہوتی ہے نا، تو اس کی جو آؤٹر لیئر ہوتی ہے جس میں بلیڈ ہوتی ہے وہ باہر کی طرف آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، پھر کیا ہے کہ سرجیکلی انٹروینشن سچ از پروسٹیکٹومی کرواتی ہے نا، جو مطلب اگر پروسٹیٹ کی وجہ سے جو ہے اریکٹائل ڈسفنکشن ہوتی ہے نا، تو پھر اس پروسٹیٹ کو ریموو کراتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر لو ٹیسٹوسٹیرون لیول کرا دیتے ہیں نا. جب ٹیسٹوسٹیرون لیول لو ہو جاتی ہے نا، تو آپ کی جو اریکٹائل ڈسفنکشن ہوتی ہے وہ اکر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، پھر کیا ہے کہ ہائپر ٹینشن، ڈائبٹیس اینڈ آتھیروکلوروسس اس کی وجہ سے ہو سکتی ہے. اگر آپ کی ہائپر ٹینشن ہو اور ڈائبٹیز ہو، ٹھیک ہے، تو آتھیروکلوروسس یہ سب ایک ہارمونلی جو ہے وہ ڈسٹربنس پیدا کراتی ہے. اس ہارمونل ڈسٹربنس کی وجہ سے جو ہے آپ کی یورترا جو ہے وہ اریکٹائل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، پھر کیا ہے کہ سبسٹانسز یوز اور ایبیوز، اگر آپ زیادہ جو ہے ایبیوز ایک چیز کی کراتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. پھر کہ پیتھوفیزیالوجی آف دا اریکٹائل ڈسفنکشن کیسا ہے، تو مطلب ڈیو ٹو اینی کازیٹیو ایجنٹ آ جاتی ہے باڈی میں. ٹھیک ہے، لیڈ ٹو آرٹریل سٹینوسس. جب آرٹریل سٹینوسس مطلب اس کو نیرو کرا دیتے ہیں نا آرٹریز، تو آرٹریز کیا کام کرتے، وہ بلڈ کو مطلب سپلائی کرا دیتی. ٹھیک ہے، تو آرٹریل بلڈ انسفیشنسی ہو جاتی ہے اور اس کی جو ہے ریڈیوس دا بلڈ فلو ٹو پینس تک جو ہے وہ بلڈ کی فلو کیا ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے. جب وہ کم ہو جاتی ہے نا، تو امپیئر مسکولر کنٹریکشن، ٹھیک ہے، تو اس کی کنٹریکشن کم ہو جاتی ہے اور اریکٹائل جو ہے ڈسفنکشن اکر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، پھر آتے ہیں کہ جو مینیفسٹیشن آف دا اریکٹائل ڈسفنکشن ہے، تو انیبلٹی ٹو اچیو کیپس این اریکشن، پری میچور ایجیکولیشن، یہ بھی اریکٹائل ڈسفنکشن کا حصہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو ریڈیوس سیکس جو ڈرائیوز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لو ٹیسٹوسٹیرون لیول ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اگر ٹیسٹوسٹیرون لیول جتنا کم ہوتے نا، تو اتنے جو ہے کیا ہوتی ہے، مطلب اریکٹائل ڈسفنکشن کی چانسز ہوتی ہیں. پھر اس کی جو ڈائگنوسٹک ٹیسٹ پرفارم کرتے ہیں نا فار اریکٹائل ڈسفنکشن کے لیے، تو فزیکل ایگزامینیشن آف دا فینس اینڈ اسٹیسٹیکل چیکنگ نرو آف دا، مطلب اس کی جو سینسیشن ہوتی ہے نا، اس سینسیشن کو چیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی جو بلڈ ٹیسٹ ہوتی ہے نا، تو اس کو چیک کرواتے ہیں. ٹھیک ہے، اس بلڈ ٹیسٹ سے اس کی جو نارمل کیا کر دیتے ہیں کہ جو سائن آف دا ہارٹ ڈیزیز یا ڈیابٹیس، لو ٹیسٹوسٹیرون لیول اینڈ ادر جو ہیلتھ کنڈیشن ہے. ٹھیک ہے، تو اس سب میں ایک کامن افیکٹ آ جاتی ہے، اس سے بلڈ کی جو ٹرانسفارمیشن ہے سائڈ تک، ٹھیک ہے، تو وہ کم ہو جاتی ہے. جب وہ کم ہو جاتی ہے تو پھر آپ کی جو اریکٹائل ڈسفنکشن ہے وہ کر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے،
پھر آتے ہیں کہ جو یورین ٹیسٹ مطلب یورین انالائسس کرواتے ہیں، یورین کو مطلب کیا ہے کہ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آتے ہیں کہ جو میڈیکل مینجمنٹ ہم اس کے لیے کون سی کس چیز کا کرواتے ہیں، تو پیشنٹ ہسٹری از دا فرسٹ اسٹیپس ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے پیشنٹ سے جو ہے ہسٹری لینا ہے کہ کوئی بھی ہسٹری کی جو ہے وہ یہ ڈیزیز وغیرہ تو نہیں ہوئے۔ پھر سیکچول جو ہسٹری ہے یا میڈیکیشن ڈرگز یوزز اینڈ فاس جو مطلب ان کرنٹ میڈیکل کنڈیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بھی اور ابنارملٹی اس کی باڈی میں ہو، پہلے سے ہو یا ابھی ہو کرنٹلی، ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں آپ نے ہسٹری لینا ہے اس سے۔ اور پھر آپ نے کرنا کیا ہے کہ دا ڈرگز نیم سلینڈوفائل سیٹریٹ اور اس کی جو کیا ہے کہ مارکیٹڈ نیم ہے نا، تو ویگرا، ٹھیک ہے۔ از پرسکرائب ایز این اورل تھراپی پر مطلب کیا ہے کہ اریکٹائل ڈسفنکشن کے لیے، تو دا ڈرگز انہانس اسموتھ مسل ریلیکسیشن اینڈ دا انفلو آف بلڈ ان دا کارپس کارنیوسم دا الاؤ اریکشن ٹو اکر، ٹھیک ہے۔ تو اریکشن بہت زیادہ ٹائم کے لیے اکر ہونے کے لیے جو ہے کیا کرنا ہے، مطلب سلینڈوفیل سٹریٹ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ سلینڈوفیل سٹریٹ جو ہے یہ مطلب ایک ڈرگس ہے، جب یہ لے لیتے ہیں نا تو پھر آپ کی اریکٹائل ڈسفنکشن بہت ٹائم کے لیے جو ہے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہے کہ فار موسٹ پیشنٹ دا ریکمینڈیڈ ڈوز اس کی جو سلینڈوفائل سٹریٹ ہوتی ہے نا، تو 50 ملی گرام جو ہے ٹیکن ایز نیڈیڈ اپروکسیمیٹلی 1 آور بیفور انگیجنگ ان سیکچول ایکٹیویٹی، ٹھیک ہے۔ تو سیکچول ایکٹیویٹی جو ہے وہ انگیج ہونے سے پہلے آپ نے 50 mg جو ہے لینا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کی جو اریکشن ہوتی ہے وہ اچھی طریقے سے ہو جائے، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہے، پھر آتے ہیں کہ جو سرجیکلی مطلب کیا ہے کہ مینجمنٹ ہوتی ہے اریکٹائل ٹیشو کے، تو میکینیکل ڈیوائس آر اویلیبل فار دا پیشنٹ ود الیکٹریکل اریکٹائل ڈسفنکشن۔ تو سرجیکلی ہم یہ کرواتے ہیں نا کہ ڈیوائس کو اس کے ساتھ کنیکٹ کراتے ہیں اور اس کی جو مطلب پینس ہوتی ہے اس کے کیا کراتے ہیں کہ جو مطلب ایسا وائبریشن سا اس کو سٹارٹ کراتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ اس کی جو مسل ہوتی ہے نا تو وہ ریلیکس ہو جائے، ٹھیک ہے۔ پھر سرجیکلی جو امپلانٹیشن ہوتی ہے اب دا فینل جو پروسنتھسس ہوتے ہیں نا میں بی پرفارم ایز سیم ڈے، ٹھیک ہے۔ پروسیجر آر میں ریکوائرڈ ہاسپٹلائزیشن فار 5 days، ٹھیک ہے۔ تو 5 days کے لیے جو ہے اس کی جو 5 days تک جو ہے وہ اپنے ہاسپٹلائزیشن کو ایڈمٹ کرانا ہے، ٹھیک ہے۔ سرجری انوالو پلیسنگ امپلانٹیبل آر فلیکسیبل روڈز انٹو دا فینس، تو آپ وہ ایسا کرواتے ہیں کہ جو فلیکسیبل راڈ جو ہے اس کو لگاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس فلیکسیبل راڈ کو جو ہے اس سرجری کے تھرو لگاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ پلیکس بھی ہوتے ہیں، وہ ہر سائڈ پہ جو ہے وہ کے روٹیٹ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو امپلانٹیبل روڈ جو ہوتی ہے ریکوائر اے ڈیوائس پل وتھ سلائن سولوشن اینڈ فم ہائیڈنس ان دا اسکروٹم، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسکروٹم میں جو ہے وہ ہائڈ کرا دیتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کیا ہو جاتی ہے کہ اس کے سلائن سولوشن ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہمارے پاس اس کے نیم کیا ہے کہ امپلانٹیبل روڈ، تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کون سا راڈ اس کو لگاتے ہیں اریکٹیشن کے لیے، امپلانٹیشن کیا ہوتی ہے انفلٹریبل روڈس، ٹھیک ہے۔ پھر کہ نرسنگ جو انٹرونشن ہے اریکٹائل ڈسفنکشن کے لیے، تو دا نرس از ریسپانسبل فار ٹیچنگ دا پیشنٹ ٹو ایڈمنسٹر پرسکرائب میڈیکیشن ایز واچ اور سائیڈ ایفیکٹس، ٹھیک ہے۔ تو اس کو سائیڈ ایفیکٹس اور یہ چیزیں آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو اسس کرنا ہے، پھر اس کے مطابق اس کے لیے جو لوکل میڈیکیشن ہوتے ہیں نا تو وہ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ فار پیشنٹ ہو ہیو ریسیو پینائل امپلانٹ، ٹھیک ہے،
اور انفارم دا پیشنٹ ہو مطلب اباؤٹ سائن اینڈ سمٹم آف دا انفیکشن، ٹھیک ہے، سائن اینڈ سمٹم آف انفیکشن آف دا امپلانٹ، تو انکلوڈنگ ٹینڈرنیس آف دا پینس جو ہوتی ہے یا پیور ڈسیوریا اینڈ سائن آف یورینری ٹریک انفیکشن، تو مختلف قسم کی جو ہے سائن سمٹم آپ نے دیکھنا ہوں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے جو مین مطلب ڈیزیز ہے نا اس کے بارے میں آپ نے جو ہے آپ اس کو کیا کریں گے، ٹیچ کروائیں گے، ٹھیک ہے، اس پیشنٹ کو نالج پرووائڈ کروائیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، ٹیل دا پیشنٹ ٹو آسک ٹو سیک میڈیکل اٹینشن پرومپٹلی انفیکشن اکر، ٹھیک ہے، تو پھر جب انفیکشن اکر ہو جاتی ہے تو اس کو آپ نے میڈیکلی جو ہے زیادہ اٹینشن دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا ہمارے پاس اریکٹائل ڈسفنکشن کے، ٹھیک ہے، میل ریپروڈکٹیو سسٹمز کا۔ تو اگر آپ کیمن نرسنگ لیکچر احمد فین نہیں ہو تو چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اس کو سبسکرائب کیجئے، اور ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے ہمارے پاس کیا ہے کہ اریکٹائل ڈسفنکشن کی یہ ویڈیو مکمل ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کیمن نرسنگ لیکچر احمد فین نہیں ہو تو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں۔